نہیں ہیں وہ ظلم نافرمانی والی قوم سے ان کا تعلق ہے۔ فرما برداری کرنے والوں کا بھی حال یہی رہا ہے۔ اس تفصیل کو بھی پیش کرتے ہوئے آج کی آیتوں میں سے ایک فہرست کی شکل میں کسی طرح ہم نے حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اسحاق کو، پھر اسحاق سے حضرت یعقوب کو، یہ بھی اللہ کے منتخب بندے رہے۔ کلن ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو بھی یہی ہدایت دی، یہی راستہ اور رہنمائی آسان کر دیا تھا ہم نے جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا گیا تھا، جس کی تفصیل تمہارے سامنے پیش کی گئی پچھلی کئی آیتوں سے۔ اسی طرح یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر، ویسے ابراہیم علیہ السلام کے جملہ 8 فرزند ہیں۔ حضرت حاجرہ سے ایک، حضرت اسحاق، حضرت سارہ سے ایک، حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام، حضرت حاجر سے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے شادیاں کی، ان سے بھی 6 اولاد کا ذکر ہے، لیکن پیغمبری ان دونوں کو ملی۔ حضرت یعقوب کو بھی، اسحاق کو بھی، ہر ایک کو بھی ہم نے یہی ہدایت راہ مستقیم بتلا دیا تھا۔ اب ان سے اوپر والی چیز بھی جو انبیاء گزرے ہیں، یعنی سارے کے سارے انبیاء اسی زمرے میں ہیں۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے چلے جاؤ تو پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، نوح علیہ السلام کی ذریت میں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ترجمہ ہے اور ان کی ذریت میں، یہ ورٹیکل میننگ ہوتے ہیں، اور ان کی ذریت میں، یہ ان کی سے کون مراد ہیں؟ قریب میں پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی ان کی ذریت، اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ سب ذریت کہلاتے ہیں۔ بلکہ جو تفصیل پیش کی گئی اس کے لحاظ سے یہ بھی وضاحت ملتی ہے، اولاد کی اولاد تو ذریت میں ہے ہی، اسی طرح اولاد میں سے بچیوں کے ذریعے سے، بیٹیوں کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بھی ذریت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کی ذریت سے مراد ہے تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، یا قریب میں ذکر ہے پیغمبر نوح علیہ السلام کا، اس دو لحاظ سے بھی اس کی تفسیر، ترجمہ آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال ان کی ذریت میں سے بھی، ہم اردو میں ان کی کر رہے ہیں، جو جمع کے لیے بھی آتا ہے، تعظیم کے لیے واحد کو بھی، ایک کے لیے بھی ان کی کہتے ہیں، اس کی کہنے کی بجائے، لیکن یہاں ضمیر واحد ہے، ان کی بمانے اس کی، اس کی۔ ان کی ذریت میں سے حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، یہ تمام کے تمام کو بھی ہم نے یہی راستہ بتلا دیا، اسی توحید کے راستے پر قائم اور باقی رہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسا ہی اسی طریقے سے ہم نیکوکار تمام کے تمام کو جزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہدایت کا راستہ بتلانا، اور یہ ہدایت کے راستے پر سمجھنے کے بعد دنیا کے ہر قسم کی مشقت کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ دنیا کی تکالیف، مشقت میں کوئی حقیقت اور معنی
نہیں رکھتے اس شخص کے پاس جو اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، بلکہ اعزاز نوازی کے لیے، رفع درجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اور قرب سے قریب ترین قرب کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک لازمے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے میں رکھا ہے۔ اسی طرح وہ زکریا، حضرت زکریا کو بھی، یحییٰ کو بھی، وہ عیسیٰ و الیاس، حضرت عیسیٰ کو بھی، الیاس کو بھی، بس ایک فہرست جیسی ایک تفصیل ہے، تمام کا مضمون سابقہ اس مضمون سے جڑا ہوا ہے جو واقع ابراہیم علیہ السلام اور ان کے طریق رشد و ہدایت، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے جو طریقے لوگوں کے سامنے پیش کیے، یہی کم و بیش ان تمام کا طریقہ کار رہا ہے۔ کل من الصالحین، ان تمام کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک نیک اور صالح تھے۔ بات ابھی فہرست ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح اسماعیل و یسع و یونس، پیغمبر اسماعیل کو بھی، حضرت یسع کو بھی، حضرت یونس کو بھی، حضرت لوط کو بھی علیہم السلام کو بھی، وہ کلن، ان تمام کے تمام جو مذکورہ ہیں، ہر ایک کو ہم نے سارے عالموں کے اوپر فضیلت سے نوازا تھا، خصوصیت اور امتیاز اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ ہم نے عطا کیا۔ اب ناموں کے بغیر مطلق ذکر فرماتے ہیں، یہ جتنی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، آیت ختم ہوتی ہے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر آیت ختم ہوتی ہے لا لکھا ہوا ہے، پھر آیت ختم ہوتی ہے لا مانے نہیں، یعنی وہی بات سلسلہ چل رہا ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، سابقہ مضمون کے ساتھ سب جڑا ہوا ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، فہرست بڑی طویل ہے، روایت کے مطابق 1,24,000 یا خطئی عدد ہے یا اس کے آس پاس ہے، پیغمبروں کی بڑی تعداد ہے جو پیغمبری دیے، تو اس میں سے اسی طرح جتوں کا ذکر کیا ہے ان کے باپ داداؤں میں بھی گزرے ہیں، ان کے نسل میں بھی گزرے ہیں اور ان کی برادری میں بھی گزرے۔ اخوان، عام ترجمہ ہوتا ہے اخوان ان کے بھائیوں میں، اخوان کے معنی بالکل ساتھی، ساتھ رہنے والے۔ حقیقی بھائی کو بھی توسعاً، گنجائش کے طور پر بھائی کے لیے اخن کہتے ہیں، ورنہ حقیقی بھائی کو شقیق کہتے ہیں عربی میں، بہن کو شقیقہ۔ ہندوستان کی مملکت میں رہنے کے اعتبار سے یہاں کے سارے متوطن آپس میں اخوان کہلائیں گے، مذہب کے اعتبار سے سارے مسلمان آپس میں اخوان کہلائیں گے، چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں مذہب کے اعتبار سے بھائی بھائی، ورنہ حقیقی بھائی نہیں۔ حقیقی بھائی میں تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، یہ وراثت جیسے حقوق میں شامل ہوتے نہیں، تو معنی کے اعتبار سے تو اخوانی اور ان کی برادری میں، یعنی کبھی ذریت سے ہٹ کر غیر ذریت میں بھی، لیکن اس قوم کے اندر، اس قوم کے فرد کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں ہر قسم کی ہدایت وغیرہ دے دی گئی۔ بہرحال جو تمام مختصر ہے کہ سارے انبیاء کے نام علیہ السلام وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا تھا، وہ استعداد و صلاحیت کی وجہ سے منتخب کر کے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کر کے ہدایت رہنمائی ہم نے کر دی۔ پچھلے کئی رکوعوں سے جو تفصیل آتے ہوئے آ رہی ہے، یہاں اس کے اختتام کے اوپر
سورہ فاتحہ کا جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اب اسی کی تفصیل نہیں ہے۔ صراط مستقیم ہوتا کیا ہے؟ سادے سے مستقیم، سیدھا، ڈھنگ کا، درست، صحیح راستہ، قیام سے مستقیم، صراط طریقہ۔ یہ صراط کی حقیقت بھی اصل میں سین سے ہے، سین را طا ہے۔ عربی کو اس کے حروف کے ساتھ ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ عربی کے اندر بہت سارے طریقے ہیں، تو را اور طا کو موٹا تلفظ کرنا ہے، را اور طا۔ اس کی مناسبت سے ذرا سا دشواری ہوتی ہے تو سواد بھی موٹا پڑے ہو جانے والا لفظ سین کو سواد سے بدل دیا جاتا ہے، بدل کر ہے۔ ایسے لفظ کی حقیقت میں کوئی قرات کے دوران سواد کے مخرج کے بغیر سین کے ساتھ، سین میں ذریعے سے سیٹی کی جیسی آواز پیدا ہونا ہے، سواد میں نہیں ہونا ہے، یہ فرق رہتا ہے۔ الغرض صراط مستقیم کی ساری چیزیں بتائی تھی۔ اب یہ سارے نمونے اس امت کو یا آخر زمانے کے انسانوں کو ذکر کرنا ہے، کر کر ایمان اس کی حقیقت بتانا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے دشواریوں، رکاوٹیں آتی رہیں، ان تمام کی پرواہ کیے بغیر صراط مستقیم کو اپنایا، آگے بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے رہے۔ لیکن بیچوں دشواریوں سے کبھی بھی ان کے ایمان میں تزلزل، فرق ایسی چیز ہوئی نہیں، بلکہ ایمان ہر حادثے کے بعد بھی اور مضبوط اور مستحکم ہوتا رہا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اب خلاصہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، سیدھا راستہ۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ہدایت کے درجے ہیں، نیک صالح کے ہونے کے، نیک بندوں کے درجے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اختصار سے فرما دیا، قرآن میں کہہ جائے گی اللہ ولی الذین آمنوا، بس ایمان سے جو جڑ گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ سرسری مسلمان کہلانے والوں کو جو مومن کہتے ہیں، اگر دعویٰ کرتے ہیں، قرآن نے یہ بھی کہا لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا، تم کافروں کی فہرست میں نہیں ہو، کافر نہیں ہو، لیکن ابھی مومن بھی نہیں ہو، ہم مسلمان ضرور ہیں۔ مذہب اسلام کو پسند کیا، اختیار کیا، اپنایا، لیکن اس کے تقاضوں کی ابھی پوری تکمیل نہیں کی۔ ایمان اس کی حقیقت اپنے قلب کے اندر نہیں بیٹھی، جس کے لیے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں وہ طریقہ اپنانا، خوف خداوندی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سمجھ کر ترجیح دینا، دنیا کے تقاضوں کو یا دنیا والوں کی جانبداری میں، طرفداری میں، مروت کے اندر احکام خداوندی کی تعمیل و تکمیل میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہیں برتنا۔ تو اس صراط مستقیم کے اندر درجہ بندی ہے، وہ درجے میں سب سے بڑا درجہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر ان کی اتباع فرما برداری کرنے والوں کا۔ اسی کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی مشیت خداوندی، اللہ کے فضل سے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا اسلام کے اندر دائرہ اسلام میں جو شامل ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑے ہدایت والے راستے کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ اپنی حیثیت کو سمجھ کر اس پہ قائم و باقی رہنا، اگر ولو اشرکو، اس کے باوجود اگر یہ شرک کرتے ہیں، نیکی کرتے کرتے ہوئے بھی اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو اب تک جو نیکیاں کیے تھے، چاہے نماز روزے کی شکل میں ہو، صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو،
تو جتنے عمل کیے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جڑا رہنا۔ ایمان کے بعد عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں زیادہ وزن کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اس کو درجہ دینا۔ جب ان میں صلاحیت تھی تو اولئک الذین آتیناہم کتاب، یہی وہ لوگ ہیں، دیکھو ہم نے ان کو کتابیں دی، صحیفوں کی شکل میں، بڑی کتابوں کی شکل میں، والحکمہ، اور حکمت کے سارے علوم بھی ہم نے ان کو بتا دیے، ساتھ ہی ساتھ نبوت بھی، یعنی وحی کے لیے منتخب بھی کر لیا۔ بذریعہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیام راست ان تک پہنچتا رہا، پہنچایا جاتا رہا۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ نافرمان جو اسلام سے دور رہتے ہیں پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، تو ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایسی قوم کو مسلط کر دیں گے، حوالے کر دیتے ہیں، مقرر کریں گے، یعنی جب اللہ کا منشا ہوگا تو ان کو بھی ختم کریں گے، دنیا کے اندر بھی ہلاکت و بربادی ان کو مسلط کریں گے، پھر نئی قوم کو آباد کریں گے، یہ کافر نہیں رہیں گے، اس میں نیک صالح بندے پیدا ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت توفیق ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت جس کو دینا ہے اس کو دے دیا، عطا فرماتے ہیں۔ اتنے سارے سرگرمی کے اندر کہیں یہ نہیں سمجھنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لوگوں نے بھی پیشکش کیا، ساری مملکت عرب کی حکمرانی اگر ہم چاہتے ہیں آپ اے رسول، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے تیار ہیں۔ دنیا کی جتنے چیزیں انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے، بڑی بڑی آرزویں ہوتی ہیں، یہ اقتدار ملنے پر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں پیشکش کی، سارے کے سارے متفق ہو کر، سارے قائدین ایک رائے ہو کر، اگر وہ چاہتے ہیں کبھی کی ملتی، لیکن باقی نہیں رہتی۔ لیکن اسلام کو، اسلام کی حقیقت کو اپنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زمانہ آتے گیا، آ رہا ہے، جاتے گیا، جائے گا بھی، مملکتیں بدلتی رہیں، اقتدار کے اوپر الٹ پھیر ہوتا رہا، اس لیے عربی کے اندر حکومت کو کہتے ہیں دولت، اس کے لفظی معنی آتا ہے ہیر پھیر کرتے رہنا۔ اردو کے اندر مال کو بھی دولت، مال کو دولت کا نام دے دیا گیا، عربی کے اندر وہ معنی نہیں ہے۔ گھومنا پھرنا، ایک ہاتھ میں نہیں رہنا، ادھر آتا پھر جاتا، آتا جاتا، آتا جاتا، ٹکتا نہیں، رہتا نہیں۔ تو اگر یہ کرتے تو کبھی کا ملتا تھا، لیکن اسلام کو اختیار کر کر دین کی ایسی مملکت ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ساری تغیرات کی وجہ سے اس کے ماننے والوں پر اونچ نیچ کا فرق پڑے گا، لیکن اسلام اور اسلامیت والی چیز اس کا نام و نشان باقی رہے گا۔ تو اس لیے کہ فرمایا گیا، اعلان کر دیجئے، یہ ساری چیزیں ذکر کر دی گئی، پھر بھی اگر انکار کرتے ہیں، کیا میں تم سے اجرت لے رہا ہوں؟ کیا دنیا چاہ رہا ہوں؟ کیا میں محنتانہ طلب کر رہا ہوں؟ یعنی دعوت دین و تبلیغ میرا حیثیت پیشہ نہیں ہے جو تنخواہ کے اوپر ہو، اجرت حاصل کرنے کے اوپر ہو، یعنی تنخواہیہ میں نہیں ہوں۔ کہہ دینا کہ میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، یہ معاملہ تو اجرت وغیرہ کا دینے کا، بلکہ یہ صرف تمام عالموں کے لیے جو چیز پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، خالصا للہ تبارک و تعالی ہے۔ لہذا ہر وہ عمل دین کا جس میں پیسے کا تعلق ہٹ جاتا ہو اور جوش و جذبہ دین خدمت کا ہوتا ہو،
تو وہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے وزندار عمل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ مقبول ہیں، سب سے زیادہ مقبول ہیں اور معروف ہیں۔ اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مضمون ختم کر کچھ یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا دعویٰ ان کو ہے، مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، انکار نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا اخراج کے ہونے کا دعویٰ ہے، جنت دوزخ ہونے کا اقرار ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اقرار اعتقاد ہے، یہودیوں کا بھی، نصرانیوں کا بھی، مجوسیوں کا بھی۔ سابئین بھی ایک قوم ہے جو یہودی اور مجوسیت کے درمیان ایک مذہب کا نام ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں، مشرکین بھی قائل ہیں، لیکن گڑبڑ اور خرابی کہاں ہے؟ یہ جان لینا کافی نہیں ہے، جان کر اس کے درجے کے اوپر قائم رہ کر اس کو اس کے درجے کے اوپر قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے۔ یہ خرابی ان لوگوں میں ہوئی جو دائرہ اسلام سے ان کو خارج قرار دیتا ہے قرآن، اس کی تفصیل یہ اس اگلی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ۔